بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام دیکھنے والوں اور سماعتوں سے ٹکرانے والی آواز کو صدام ریاض کا پیار اور محبتوں برا سلام۔ فاسٹ نیوز نیٹ ورک کی اسکرین پر آج پروگرام کے مہمان چودھری ظفر انور، سینئر نائب صدر پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر، امیدوار قانون ساز اسمبلی LA2 چک سواری۔ ظفر انور صاحب سے مختصر گفتگو کریں گے، ان کا بیانیہ لینے کی کوشش کریں گے۔ ظفر صاحب 2016 کے انتخابات میں پہلا ایکسپیرینس تھا، 2021 کا انتخابات 25 جولائی کو ہونے جا رہے ہیں۔ آپ دوسری مرتبہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ سے قسمت آزمائی کا مظاہرہ کریں گے۔ 2016 کے انتخابات کو اور 2021 کے انتخابات میں فرق یہ ہے کہ اس وقت وفاق میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، تو آپ حلقے کے لوگوں سے کیا توقع کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ 2016 میں میرا پہلا الیکشن لڑا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس حلقے کے اندر کے عوام نے بھرپور اعتماد کرتے ہوئے 5000 کے قریب مجھے ووٹ دیے، جو اس سے پہلے اس حلقے کے اندر پریسیڈنس ایسی موجود نہیں ہے۔ اب تو اللہ تعالیٰ کا کرم کہ 2021 کے اندر جو ابھی الیکشن ہونے جا رہے ہیں اگلے 25 جولائی کو، کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ وفاق کے اندر سیٹ اپ PTI کا ہونے کی وجہ سے خاصے مثبت اثرات ہمارے آزاد کشمیر کے اندر PTI کی کمپین کے اوپر پڑ رہے ہیں، اور جس طرح کا رسپانس لوگوں کی طرف سے آ رہا ہے وہ تو یہ بتا رہا ہے کہ انشاءاللہ تعالی العزیز نہ صرف آزاد کشمیر کے اندر PTI کی گورنمنٹ بننے جا رہی ہے بلکہ اس حلقے کے اندر بھی PTI سیٹ جیتنے جا رہی ہے انشاءاللہ۔ ظفر انور صاحب بتائیے گا کہ 2011 سے 2016 پاکستان پیپلز پارٹی کا اقتدار رہا، 2016 سے مسلم لیگ 21 تک مسلم لیگ نون کا اقتدار رہا، چک سواری کے مسائل کس حد تک حل ہوئے؟ دیکھیں جی، بڑی میں سمجھوں گا کہ ہمارے لوگوں کی یہ بدقسمتی کہوں گا کہ 2011 سے 16 تک یہاں سے نہ صرف پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی بلکہ اس حلقے کے جو نمائندہ تھے وہ وزیر اعظم بھی تھے نا، اور اس کے بعد 5 سال نون لیگ کی گورنمنٹ رہی لیکن نمائندے وہی جو چودھری عبدالمجید صاحب تھے، سابقہ وزیر اعظم، وہی نمائندے رہے اس حلقے سے۔ مسائل کی جہاں تک بات ہے، بہت بڑے ایشوز ہیں۔ سب سے بڑا ایشو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ صحت کے مسائل کا، ہسپتالوں کے حالات کوئی نہیں ہے۔ جو ایجوکیشن سیکٹر ہے ان میں اسکولوں میں آپ وزٹ کریں، آئی وڈ ریکویسٹ یو کہ ڈو ہیو سم ٹائم ٹو وزٹ دیز سیٹ اپس نا۔ جو انفراسٹرکچر ہے اس کے حالات کو نہیں ہے، جو اس کے اندر فیکلٹی کی ضرورت ہے وہ پوری نہیں ہے، ایڈمنسٹریٹو سٹاف نہیں ہے۔ اسی طرح پانی کے مسائل اس وقت تک کئی جگہوں کے اوپر بڑے بدترین حالات ہیں کہ پانی کی وہاں تک رسائی نہیں ہے لوگوں کی۔ اس کے ساتھ ساتھ سڑکیں آپ دیکھیں کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہیں، اور ایک جو سب سے بڑا مسئلہ میں اس وقت سمجھتا ہوں وہ ایک بڑی تعداد کے اندر نوجوان جو بے روزگار ہیں، اس کے لیے گورنمنٹ نے جو پچھلی سابقہ دونوں گورنمنٹ تھی انہوں نے کوئی خاطر خواہ کام نہیں کیا کہ نوجوانوں کو ایک بڑی تعداد کے اندر اکاموڈیٹ کیا جا سکے۔ سو یہ ایسے مسائل ہیں کہ آنے والی گورنمنٹ کے لیے یہ خاص سے مشکل حالات بھی۔ ظفر انور صاحب چونکہ خود بھی نوجوان ہیں، نوجوانی ہی میں سیاست کا آغاز کیا، ایسا کون سا مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں کہ چک سواری کے لوگ آپ کو اپنا نمائندہ منتخب کر کے اسمبلی میں بھیجیں اور آپ ان کے لیے کچھ ڈیلیور کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ جس انداز میں لوگ اس وقت وارملی ویلکم کر رہے ہیں PTI کو، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ لوگوں کی نظریں اب مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سے ہٹ کے PTI کی طرف آ چکی ہوئی ہیں، اور توقعات نوجوانوں کی اس حلقے کے لوگوں کی یہ ہیں کہ وہ مسائل جو پچھلے عرصہ 35-40 سالوں سے اس حلقہ کے نمائندگان نہیں کر سکے وہ PTI کرے گی۔ اور پھر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری پاکستان کے اندر جو مرکزی قیادت ہے اس کے اوپر لوگوں کا ایک ٹرسٹ ہے، سملرلی دا لیڈرشپ وی ہیو ان آزاد کشمیر، اس کے اوپر بھی لوگوں کا ٹرسٹ ہے، اور جو مسائل کے جہاں تک اس کا مکمل ہم ادراک رکھتے ہیں اور لوگوں کی توقعات کے اوپر پورا بھی انشاءاللہ تعالی عزیز اتریں گے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بات کرتے ہیں یہ انشاءاللہ اس کو پورا بھی کریں۔ چودھری ظفر انور صاحب ساتھ ہی ساتھ بتائیے گا کہ چونکہ آزاد کشمیر میں اس وقت ایک مین ایشو سوشل میڈیا پہ ہے، اور یقیناً آپ اس سے باخبر ہوں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ٹکٹس ہیں وہ پیسے لے کے تقسیم کیے گئے، مخالفین کی جانب سے لگایا جانے والا یہ الزام کس حد تک درست ہے؟
یہ جس وقت بھی ٹکٹوں کی تقسیم ہوئی ہے جس مرضی پارٹی کے اندر ہوئی ہے، یہ الزامات لگتے رہتے ہیں، ان کے اندر کوئی صداقت کی ایسی بات نہیں ہے۔ ٹکٹ میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی نے بڑے سوچ سمجھ کے ٹکٹ جاری کیے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دیکھا ہے کہ جو وننگ کینڈیڈیٹ ہے اسی کو ٹکٹ دیا جائے۔ تو باقی الزامات جو ہیں نا یہ سیاست کا ایک حصہ ہیں انفارچونیٹلی۔ 25 جولائی 2021 کے عام انتخابات میں آپ کے مد مقابل پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار کے ساتھ آپ کا مقابلہ یا پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہے؟ اس حلقے کی ایک بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ یہاں پہ پی ٹی آئی ورسز ایک ان سین ٹائپ کا پی ڈی ایم ہے۔ صحیح۔ یہاں پہ تمام جماعتیں ایک بات پہ متفق ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے مقابلے میں ساری جماعتیں ہیں کہ کسی بھی شکل کے اندر پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو ہرایا جائے۔ صحیح۔ سو ہمارا مقابلہ کسی ایک جماعت کے ساتھ اس وقت نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت وہ 4-5-6 جماعت۔ آپ کے مد مقابل پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر جو جماعتیں ہیں یا کوئی آزاد امیدوار ہیں وہ گرینڈ الائنس بنانا چاہتے ہیں کہ آپ کو ہرایا جائے؟ وہ گرینڈ الائنس ظاہری نظر نہیں آ رہا، لیکن وہ گرینڈ الائنس موجود ہے، اس بات کے اوپر سارے اتفاق کر کے بیٹھے ہوئے۔ لیکن آپ کو اپنے حلقے کے لوگوں پہ کس حد تک یقین ہے؟ بھرپور اعتماد، اور انشاءاللہ تعالی العزیز میں بڑا پر یقین ہوں کہ یہ سیٹ تاریخ کے اندر پہلی دفعہ انتہائی بڑے مارجن سے جیتنے جا رہے ہیں۔ ظفر انور صاحب، اگر پاکستان تحریک انصاف کی یہ سیٹ لوگ آپ کو تحفے میں دیتے ہیں تو چک سواری کے مسائل جو 3 بڑے مسائل ہیں ان میں اگر آپ ڈسکس کرنا چاہیں تو وہ کیا بڑے مسائل ہیں؟ سب سے بڑا مسئلہ جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں 2 ہاسپٹلس چاہیے، صحیح، ایک چکسواری کے اندر ایک اسلام گڑھ کے اندر، اور اس کا ہم نے کمٹمنٹ بھی کیا عوام کے ساتھ۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک ٹیکنیکل ایجوکیشن کا انسٹیٹیوشن کی ضرورت ہے، پھر چک ریام برج کی کمپلیشن ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ صلاحیت اور یہ وسائل رکھتے ہیں کہ یہاں پہ اس حلقے کو سوئی گیس بھی دی جائے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر صاحب نے گزشتہ روز ایک بیان دیا کہ مجھ سے کشمیر کا سٹیٹس تبدیل کروانے کے لیے بہت دباؤ ڈالا گیا۔ اگر آئندہ آنے والی حکومت میں آپ ممبر اسمبلی ہوئے اور کشمیر کے سٹیٹس کو تبدیل کرنے کی بات کی گئی تو چودھری ظفر انور بحیثیت ایک شہری ہونے کے کیا کردار ادا کریں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے راجہ فاروق حیدر صاحب کی اس بات میں بالکل کوئی صداقت نہیں لگتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کشمیر کا ایشو جس نہج پہ اوپر اس وقت پہنچا ہوا ہے، کوئی بھی سیاسی قوت یا اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو سٹیک ہولڈرز ہیں اسٹیٹ چلانے والے، وہ متحمل ہی نہیں ہو سکتے کہ اسٹیج کے اوپر ایسی کوئی چیز کی جائے، اور نہ میرا خیال ہے ایسی کوئی بات زیر غور ہے۔ یہ الیکشن سٹنٹ کے طور پہ راجہ فاروق حیدر صاحب لوگوں کی ہمدردیاں لینے کے لیے یا ان کو ایک خوف کے اندر مبتلا کرنے کے لیے یہ چیزیں کر رہے ہیں، بالکل کوئی ایسی بات نہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ ہم تو اس چیز کے قائل ہیں، یہ پی ٹی آئی کا موقف ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے قائد عمران خان صاحب اپنے آپ کو سفیر کشمیر کہتے ہیں، جس انداز کے اندر انہوں نے مقدمہ دنیا کے اندر کشمیر کا لڑائی لڑ رہے ہیں، اس سے پہلے اس کی نظیر نہیں ملتی۔ اور جو بندہ یہ بات کرے جی کہ یہ کشمیریوں کے حق ہے کہ وہ کس طرح فیصلہ کرتے ہیں، تو اس سے آگے تو بات ہی کوئی نہیں رہ جاتی۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین وزیر اعظم عمران خان کے اوپر پاکستان کی قوم نے اعتماد کیا، اور یقیناً کچھ چیزیں گراؤنڈ ریالٹی کی صورت میں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ مہنگائی پہ کنٹرول نہیں کیا جا رہا، آئندہ عمران خان آپ کو مہنگائی پہ کنٹرول کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ بالکل، اس کی میں سمجھاؤں کہ ٹف ترین حالاتوں کے اندر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ملی، اور بہت ہی مشکل قسم کے فائنینشیل حالات ہیں، اور جس خندہ پیشانی کے ساتھ میرے قائد عمران خان صاحب نے ان حالات کا مقابلہ کیا اور پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا کے یہاں تک لے کے آئے۔ اور جہاں تک مہنگائی کی بات ہے، بالکل مہنگائی ہوئی، لیکن آپ نے یہ موجودہ بجٹ دیکھا ہوگا، اس میں بہت ہی ہیوی قسم کی فیسیلیٹیشن دی گئی ہے، اور میں یہ توقع کر رہا ہوں کہ اگلے چند مہینوں کے اندر آپ کو بڑی واضح کمی مہنگائی کے اندر۔ ظفر انور صاحب، آخر میں چک سواری کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، دوستوں، بزرگوں، اپنے چاہنے والوں اور حلقے کے لوگوں کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں تو کیمرے کی آنکھ میں آپ دے سکتے ہیں۔ دیکھیں جی، میری تمام حلقے کے لوگوں سے یہ اپیل ہے کہ آپ نے پیپلز پارٹی کو بھی آزما لیا، اور جس پارٹی کے پاس اس حلقے کے اندر وزارت عظمیٰ بھی آئی، اور اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ 5 سال آپ نے نون لیگ کو بھی دیکھ لیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ عقلی دلیل بھی یہ کہتی ہے کہ آپ پی ٹی آئی کو موقع دیں،
نئے لوگوں کو موقع دے، انشاءاللہ تعالی رضی وہ بہت اچھا ڈیلیور کرے۔ سینئر نائب صدر پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر، امیدوار قانون ساز اسمبلی LA2 چک سواری آزاد کشمیر چودھری ظفر انور صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ آپ اس گفتگو کو اور ان کے پوائنٹ آف ویو کو کس اینگل سے دیکھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں تہذیب و تمدن کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ چودھری ظفر انور صاحب کے ساتھ آج کے اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں اور اگلے پروگرام میں پھر کسی شخصیت کے ساتھ فاسٹ نیوز نیٹ ورک کی اسکرین پر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔